بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو انفو ڈیسک۔ آج ہم آپ کے لیے انگلش کا پورشن لائے ہیں جو کہ آنے والے ٹیسٹ ہیں سب انسپیکٹر تحصیلدار کے اور نیب تحصیلدار اور الیکشن آفیسر کے، جو کہ نیکسٹ منتھ کو ایکسپیکٹڈ ہیں۔ تو اس کے لیے جو ون ورڈ سبسٹیٹیوشن ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو 10 سے 15 مارکس کا اس میں مارجن ہوگا۔ تو آج ہم آپ کے لیے جو لائے ہیں ون ورڈ، اس کے ساتھ ہم بہترین انداز میں لائے ہیں، اس کی تصویریں بھی ورڈ کے ساتھ ساتھ ہیں تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ سکے۔ اس طرح اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ پہلا لفظ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے اے پلیس ویئر برڈز آر کیپٹ، یعنی کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں جہاں پر پرندے رکھے جاتے ہیں، تو اس جگہ کو ہم ایوری کہیں گے۔ آج جو اگلا لفظ ہے انگلش کا وہ ہے اے پلیس فار کیپنگ ہارسز، یعنی کہ جہاں پر گھوڑے رکھے جاتے ہیں، گھوڑے کا جو اسٹیبل ہوتا ہے اور گھوڑوں کو جہاں پر باندھا جاتا ہے، اس انگلش میں اسٹیبل کہتے ہیں، کہ اس کو یعنی کہ اس جرمٹ کو ہم اسٹیبل کہتے ہیں۔ آگے ہے اے پلیس فار کیپنگ ڈاگس، یعنی کہ جہاں پر کتے رکھے جاتے ہیں، جہاں پر ڈاگز رکھے جاتے ہیں، اس کمرے کو کیا کہا جاتا ہے انگلش میں، تو اس کو ہم کینل کہا جاتا ہے انگلش میں۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے اے پلیس فار اسٹورنگ گرینس، یعنی کہ جہاں پر اناج رکھا جاتا ہے، اناج وغیرہ، تو اس روم کو یا اس کمرے جو چھوٹا ہوتا ہے تو اس اناج والے کمرے کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ انگلش میں اس کو گرینری کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے اے پلیس فار کیپنگ کاؤز اینڈ بفلوز، یعنی کہ جہاں پر مختلف قسم کی گائیں اور بفلوز رکھی جاتی ہیں، باندھی جاتی ہیں، تو اس جگہ کو کاؤ شیڈ کہا جاتا ہے۔ آگے ہے پلیس گیون ٹو سولجرز ٹو لیو، یعنی کہ اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے جہاں پر سولجرز کو اس کو رہنے کی جگہ دی جاتی ہے، فوجیوں کو، تو اس کو انگلش میں کنٹونمنٹ کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے اے بیگ فار کیرینگ اسکولز بیگ، یعنی کہ اس بیگ کو کیا کہتے ہیں جو کہ بچوں کو اسکول میں بچوں کے لیے کتابوں کے لیے لے جاتے ہیں، اس کو سیچل کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے اے ڈیپ راؤنڈ کنٹینر فار ہولڈنگ لکوڈ، یعنی کہ لکوڈ کو جس میں لکوڈ کو ڈالا جاتا ہے تو اس کو ایک ڈیپ کنٹینر نما چھوٹا سا ایک ڈبہ ہوتا ہے، اس ڈبے کو باؤل کہا جاتا ہے۔ آگے ہے اے میٹل کنٹینر ود ہینڈل اینڈ پائپ فار سرونگ ٹی، یعنی کہ ایک میٹل نما ہوتی ہے، ایک چانک نما جو میٹل ہوتی ہے، اس کو ایک ہاتھ اٹھانے کے لیے ایک ہینڈل ہوتا ہے اور پائپ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں ٹی سرو کی جاتی ہے، تو اس کو کیٹل کہا جاتا ہے۔ آگے پرسنس ہیونگ اے گولڈن ہیئر، یعنی کہ اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے جس کے گولڈن کلر کے بال ہوتے ہیں، تو اس کو بلونڈ کہا جاتا ہے۔ آگے ہے پرسن ہو ڈز ناٹ سی برائٹ سائڈ آف لائف، یعنی کہ اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے جو کہ برائٹ سائڈ کی جو ہے نا وہ اس طرف نہیں، سوئی طرف نہیں دیکھتا، تو اس کو پیسیمسٹک کہا جاتا ہے۔ اے پرسن ان کرائم، اس شخص کو کیا کہتے ہیں جو کہ کرائم کرتا ہے یا کرائم میں کسی کی مدد کرتا ہے، تو اس کو اکمپلس کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ون ہو ایٹس ہیومن فلیش، جو کہ انسانی گوشت کا کھاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آدم خور کہا جاتا ہے، تو انگلش میں اس کو کینیبال کہا جائے گا۔ آگے ہے اے وومن دیٹ ہیلپس ان ہاؤس آف آفس کلیننگ ورک، اس عورت کو کیا کہا جاتا ہے جو کہ ہاؤس یا کسی آفس کا جو ہے نا اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرتی ہے، اس کو چار وومن کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے لاس آف میموری، لاس آف میموری جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، بیماری بھی ہے، اس کو ایمنیسیا کہا جاتا ہے۔ آگے ہے اسکول فار ایوری ینگ چلڈرن، ینگ چلڈرن کا جو اسکول ہوتا ہے اس کو کڈن گارڈن کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے اے پلیس ویئر موٹر کارز آر ریپیئرڈ، یعنی کہ اس جگہ کو اس جو ہے نا اس اسٹور کو کیا کہا جاتا ہے جہاں پر گاڑیاں موٹر کار جو ہے نا وہ ریپیئرڈ کی جاتی ہیں، تو اس کو گیراج کہا جاتا ہے۔ شاپ ویئر کیکس اینڈ بیکریز اینڈ سویٹ آئٹمز آر سولڈ، یعنی کہ اس دکان کو کیا کہتے ہیں جہاں پر کیکس، بیکری یا سویٹ دوسری جگہ دوسری چیزیں بیچی جاتی ہیں، تو اس کو کنفیکشنری کہا جاتا ہے انگلش میں۔ آگے پرسن ہو شوز ہینڈز شیکس اینڈ انٹرٹین دی پیپل، یعنی کہ اس شخص کو کیا کہتے ہیں جو کہ اپنے ہاتھ کی وجہ سے مطلب قسم کے کرتب دکھاتا ہے، جو کہ آپ تصویروں میں بھی نظر آ رہا ہے، تو اس کو انگلش میں جوگلر کہا جاتا ہے۔ آگے پلیس ویئر کوئنز آر میڈ، یعنی کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں جہاں پر مختلف قسم کے جو ہے نا وہ سکے بنائے جاتے ہیں، تو سکے بنانے والی جگہ کو منٹ کہا جاتا ہے۔
آگے ہے اے بلڈنگس ویئر اولڈ تھنگز آر کیپٹ پریزروڈ، اس عمارت کو اس کو اسٹور کو کیا کہا جاتا ہے جہاں پر پرانی چیزیں رکھی جاتی ہیں نمائش کے لیے، تو اس کو میوزیم کہا جاتا ہے۔ آگے اسپیکنگ اینڈ یوزنگ ٹو لینگویجز، یعنی کہ جو مطلب دو زبانیں بولتا ہے ایک وقت میں، اس کو دو زبانیں استعمال کرتا ہے، اس کو انگلش میں جو ہے نا وہ بائی لینگول کہا جاتا ہے۔ آگے ہے اے روڈ وتھ ٹریز آن بوتھ سائڈ، اس سڑک کو اس روڈ کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو کیا نام دیا جاتا ہے جس کے دونوں اطراف میں درخت ہوتے ہیں، تو اس کو ایونیو کہا جاتا ہے۔ آگے اسٹڈی آف پلانٹس اینڈ ٹریز، یہ ایک اسٹڈی ہے جو کہ پلانٹس اور ٹریز کی جو ہے نا اس اسٹڈی کو باٹنی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اسٹڈی آف اینیملز ہے، اس کو زوالوجی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اسٹڈی آف ویری مائنیوٹ لائف، جو کہ زندگی کے مختلف ذرات جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں اس کی جو اسٹڈی ہے اس کو مائکرو بایولوجی کہا جاتا ہے۔ آگے ہے پلانٹس موونگ پاتھ اراؤنڈ آن ٹو دی سن، یعنی کہ اس پر جو سورج کے اطراف میں جو پلانٹس گردش کر رہے ہیں اس کو آربٹ کہا جاتا ہے، اس دائرے کو۔ اسی طرح اے لسٹ آف اویلیبل آئٹمز ان ریسٹورینٹ، یعنی کہ ایک لسٹ جو ہوتی ہے جب بھی آپ ریسٹورینٹ جاتے ہیں تو اس لسٹ کو مینیو کہا جاتا ہے۔ اور اے پرسن ہو گوز ٹو اسکائی فار اسٹڈی، یعنی کہ اس شخص کو جو کہ مختلف قسم کے تجربات کے لیے خلا میں جاتا ہے اس کو اسٹرونومر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ون ہو پریڈکٹ تھنگز، یعنی کہ زندگی کے مختلف قسم کے جو ہے نا پریڈکشن کرتا ہے، اس کو جو ہے نا اسٹرولوجر کہا جاتا ہے۔ آخری لفظ جو ہے اسی طرح ہمارے پاس اے میوٹ پرفارمنس آن سٹیج، یعنی کہ ایک میوٹ قسم ایک خاموش قسم کی پرفارمنس سٹیج پر دی جاتی ہے، جو کہ اس طرح آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے، تو انگلش میں اس پرفارمنس کو مائم کہا جاتا ہے، مائم۔ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو اگر سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، آپ کو اسی طرح آپ کو مزید بھی ویڈیو ملیں گی آنے والے دنوں میں۔ بہت شکریہ۔